اے میرے پروردگار دے دیجئے مجھے حکمت اور ملا دیجئے مجھے صالحین کے ساتھ، اور کر دیجئے میرے لیے اچھا تذکرہ بعد والوں میں، اور کر دیجئے مجھے نعمتوں والی جنت کے ورثاء میں سے، اور بخش دیجئے میرے باپ کو، بے شک تھے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے، اور نہ رسوا کیجئے مجھے اس دن جس دن اٹھائے جائیں گے وہ۔ سورۃ شعراء کی 5ویں رکوع کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86۔ ان آیات میں بھی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پچھلے کلام میں انہوں نے غیب کے صیغے بولے تھے، اور اب اس کلام میں انہوں نے خطاب کے صیغے بولے ہیں۔ پہلے یہ کہا تھا کہ پروردگار رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے میرے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا، جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، میری موت اور حیات کا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور گناہوں کی معافی کی امید صرف اور صرف اسی سے ہی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کلام تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں سارے صیغے غیب کے ہیں، لیکن اب سارے صیغے خطاب کے ہیں۔ اے میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما دیجئے، اے میرے پروردگار مجھے صالحین لوگوں کے ساتھ ملحق کر دیجئے، ملا دیجئے، اے میرے پروردگار بعد والے لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ اور ذکر باقی رکھیے، اور اے اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کے مستحقین میں سے، وارثین میں سے بنا دیجئے، اور میرے والد کو ایمان کی توفیق دے کر کے اس کی مغفرت فرما دیجئے، بخشش کر دیجئے، کیونکہ وہ ضالین میں سے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، گمراہ لوگوں میں سے ہیں، اور قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کیجیے۔ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی سے دعائیہ انداز میں اللہ کا تعارف ہے، اس کو بالکل ایسے سمجھیں جیسے ہم ابھی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے، لیکن شروع جب ہم کرتے ہیں تو غیب کے صیغے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب ستائشیں، تعریفیں، خوبیاں اس ذات کی ہیں جو تمام جہانوں کی پالنے والی ہے، جو بڑی مہربان ہے، رحمان ہے، جو بڑی رحم کرنے والی ہے، رحیم ہے، جو قیامت کے دن کی مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اب یہاں تک غیب کے صیغے چلے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کی یہ صفات کا استحضار کرتا ہے تو اب بندے کو خدا کا وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے، گویا کہ اب بندہ اور اللہ تعالیٰ آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بندہ فوراً کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ پھر یہ نہیں کہتا میں اس کی عبادت کرتا ہوں، کہتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہی مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو ہی مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ اب سارا خطاب آ جاتا ہے، حالانکہ ابتدا کس سے کی تھی؟ غیب سے کی تھی۔ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خالق مالک میرا اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ اب صفات بیان کی، ان صفات بیان کرنے کی وجہ سے اللہ اور بندے کے درمیان جو حجابات تھے وہ گویا ہٹ گئے، اب بالکل آمنے سامنے بالمشافہ گفتگو ہو رہی ہے۔
تعریف کرنے کے بعد، صفات بیان کرنے کے بعد، اللہ کی مدح بیان کرنے کے بعد، رب کا تعارف اور معرفت دل میں آنے کے بعد، اب درمیان کے حجابات اور پردے ہٹ گئے ہیں۔ اب آمنے سامنے دو بدو 1 to 1 بات ہو رہی ہے۔ رب حبلی، اے میرے رب مجھے دے دیجئے حکمن، حکمت، اور حکمت کہتے ہیں وہ صفت جو علم اور عمل کی جامع ہو، ایسی صفت مجھے عطا فرما دیجئے کہ مجھے اپنے علم کے مطابق عمل کی توفیق ملے، صرف علم نہ ہو اور بے علم جہلانہ عمل نہ ہو، علم ہو اور علم پر عمل ہو، اسی کو علم نافع کہتے ہیں۔ آب زمزم کے پینے کی جو دعا ہے، بندہ حرم پاک میں گیا ہوا ہے یا دنیا جہان میں کسی بھی جگہ پر، آب زمزم کا گلاس پانی گھونٹ ہاتھ میں آئے تو اس وقت بھی جو دعا پڑھنی ہے اس میں علم نافع مانگا گیا ہے اللہ سے۔ علم نافع اتنا ضروری عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے علم نافع مانگا ہے، اور ایسے علم سے جس پر عمل کی توفیق نہ ملے، جس کو علم غیر نافع کہیں، اس سے پناہ مانگی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے اللہ میں آپ سے ایسے علم کی پناہ مانگتا ہوں جس علم میں نفع نہ ہو، اور نفع اسی علم میں ہے جس پر عمل کی توفیق مل جائے۔ اگر وہ عقیدے کے قبیل سے ہے تو اس پر عقیدے کی توفیق مل جائے۔ بندہ جانتا نہیں تھا تب بھی قصوروار تھا، کیونکہ جاننا فرض ہے، لیکن جب جاننے کے بعد عمل نہیں کرتا، جانتا نہیں تھا عقیدہ غلط رکھا ہوا تھا، اب جان لیا پھر بھی عقیدہ وہی کھڑا ہے، تو اب ڈبل مجرم بن جاتا ہے بندہ، اب انسان کے اوپر وبال بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے بالمشافہ گفتگو کرتے ہوئے رب کائنات کی پاک بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، رب حبلی حکما، اور لفظ کیا بولا؟ حبلی۔ حب ہیبے کو کہتے ہیں، ہیبا کہتے ہیں بلا عوض کسی سے کوئی چیز مل جانا، کہ مجھے آپ نے کوئی چیز دے دی، کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ بدلہ آگے اس بدلے کی توقع پہ دیا، اسے کہتے ہیں ہیبا، مفت میں کوئی چیز دے دینا، بلا عوض دے دینا۔ یہ کون ابراہیم ہے جو بلا عوض مانگ رہا ہے؟ جس نے ماں باپ کو چھوڑنے کی قربانی دی ہے۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے وطن علاقہ چھوڑنے کی قربانی دی ہے، جنہوں نے اپنی جان کو چگے میں ڈالنے کی قربانی دی ہے، جنہوں نے اپنے بیوی اور بچے کو بوادٍ غیر ذی زرع جنگل میں چھوڑ دینے کی اللہ کے حکم کے مطابق قربانی دی ہے، جس نے صرف اس بنا پر کہ بہو اللہ کا شکر کرنے والی نہیں ہے، شکوہ کر رہی ہے، تو پیغام دے دیا بیٹے کے نام کہ اس کو طلاق دے دے، اللہ کی شاکر نہیں ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے اکیلے باپ اور بیٹا مل کے اللہ کا گھر بنایا، اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، لیکن پھر بھی اللہ کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے اتنی باتیں کی تیرے کہنے مانے، اب تو مجھے ان کے بدلے میں دے دے۔ نہیں، میرا کوئی احسان نہیں، میرے پلے تو کچھ حق ہے ہی نہیں، تو جو دے گا وہ تیرا مفت میں ہوگا۔ رب حبلی، اے میرے پروردگار مجھے مفت میں دے دے۔ ہم تو 2 رکعتیں پڑھ کے بھی خدا پہ احسان لگائے کھڑے ہوتے ہیں، 2 سپاروں کی تلاوت کی توفیق مل جائے تو ہم کہتے ہیں سارے باقی لوگ تو ایسے تیسے، میں ہی بڑا ولی بن گیا ہوں۔ 2-4 روپے صدقہ کرنے کی توفیق مل جائے تو پتہ نہیں اپنے ذہن میں کیا سوچ لیتے ہیں۔ ذرا خیال کیجئے، جس شخص کی ملت کی اتباع کا ہمیں حکم ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کی اتباع کریں، اور ہمارے دین میں تو بے شمار عمل وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ ختنہ چلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مصافحہ و معانقہ چلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی چلتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حج اور عمرے کا تو سارا عمل ہے ہی خاندان ابراہیم کی نقالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے جو کچھ کیا اس کی نقل اتاریں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا، اس کی نقل اتاریں گے آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔
وہ شخص اتنا کچھ اللہ کے لیے کرنے دینے کے باوجود بھی یہ نہیں کہتا کہ رب کائنات میں جو عبادتیں، جو ریاضتیں، جو قربانیاں کر چکا ہوں مجھے ان کا عوض دیجئے، نہیں، حبلی، آپ مجھے بلا عوض دیجئے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ اعلان کر رہے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رب کا ہر حکم پورا کر کے دکھایا، وفا کا حق ادا کیا۔ سارے انبیاء وفادار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارے رسول وفادار ہیں، سارے صالحین شہداء نیک لوگ وفادار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا نام لے کر کے اعلان کیا ہے اور وہ قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کا حصہ بن گیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اتنا وفادار بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میری وفاؤں کا کچھ تو عوض دے دیجئے، مجھے اپنی وفاؤں کا بدلہ دے دیجئے، وہ کہتے ہیں حبلی، مجھے مفت میں دیجئے، میرے پاس عوض کوئی نہیں۔ تو فرمایا رب حبلی، اے اللہ مجھے مفت میں دے دیجئے، ہبہ فرما دیجئے، حکمن، حکمت، دانائی، اور حکمت و دانائی میں نے عرض کیا وہ صفت ہے جو علم اور عمل کی جامع ہو۔ اور پھر اتنا کچھ کرنے کے باوجود دعا کیا کرتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے صالحین کی فہرست میں شامل کر لیجیے۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے عاجزی کہ اپنے کسی عمل پر نگاہ جاتی ہی نہیں ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، نبی ہیں، وہ تو صالحین میں سے ہیں ہی ہیں۔ صالحین کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، صالحین کا لفظ تو ایسا عام ہے جو قیامت تک کے ہر نیک بندے کو شامل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور انبیاء کی یہ دعائیں ہیں توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ نبی کی دعا ہے کہ مجھے موت اسلام والی دیجیے۔ آج ہم ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نبی جن کا ایک لمحہ بھی خطا گناہ میں نہیں گزرا، وہ بھی رب سے درخواست کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ ہمیں موت اسلام والی دیجئے اور ہمارا شمار صالحین کے گروہ میں فرما دیجئے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، گناہوں میں لتھڑے پڑے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کے اندر غرق ہوئے پڑے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ ان کی عاجزی دیکھیے کہ نیکیاں وہ ہیں جو شمار کرنے سے زیادہ ہیں، اللہ ان کو اپنی خلت کا تاج پہنا رہے ہیں کہ میرا دوست ہے، خلیل اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اگر اللہ تبارک و تعالی کے بغیر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق کو بناتا رضی اللہ تعالی۔ حالانکہ صداقت کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن خلت اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دوستی کا تعلق ہے، خلیل ہونے کا تعلق ہے، وہ میرا صرف اللہ کے ساتھ ہے، اس میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ خلت ایسی چیز ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل فرمایا، ان کے کلمے کے اندر یہی تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن اتنا مقام، اتنا خدا کا قرب ہونے کے باوجود درخواست یہ کر رہے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اے اللہ مجھے صالحین کی فہرست میں شمار کر لینا، اس گروہ میں مجھے بنا دینا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور کر دیجئے میرے لیے اچھا تذکرہ بعد والوں میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا سے چلا جانا ہے، لیکن میرے سے کچھ کام ایسے ہو جائیں جو بعد والوں کے لیے نیکی، حسن سلوک، اچھائی کا ذریعہ بنے، تاکہ وہ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرتے رہیں۔ ایک ہے حب جاہ، کہ اپنے بارے میں اونچے مرتبے کو محبوب رکھنا، حب جاہ یہ مذموم ہے، یاد رکھیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔
حب مال، حب جہ، اپنے عہدے اور مرتبے کی طلب جب دنیا کی وجہ سے ہو، واہ واہ کی وجہ سے ہو، تو یہ مذموم ہے اور یہ نقصان دہ ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ بندہ اللہ سے یوں مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے زندگی میں ایسے کام ہو جائیں جو کام میرے مرنے کے بعد تیری مخلوق کے نفع کا ذریعہ بنیں، اور وہ میرے ان کاموں سے نفع اٹھانے کی وجہ سے میرا اچھے لفظوں میں تذکرہ کرتے رہیں، میری یاد اچھے لفظوں میں کرتے رہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام ایسی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، کوئی بھی مذہب والا ہو جو اپنے مذہب کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سارے اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے کی کوشش کرتے ہیں، بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں، یہودیوں کا یہی دعویٰ ہے، عیسائیوں کا یہی دعویٰ ہے، مشرکین مکہ کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور ہم ان کے مذہب اور دین پر ہیں۔ تو اللہ نے ان کا تذکرہ بعد والوں میں قیامت تک اچھا ہی رکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ نعمتوں والی جنت کے وارثین میں سے۔ اور وارث وہ ہوتا ہے جو باپ کی یا میت کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا حقدار بنتا ہے۔ مجھے نعمتوں والی جنت کے مستحقین میں سے بنا دیجئے، جنت کے وارثین میں سے بنا دیجئے۔ اور جنت کو جو مانگا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ملاقات کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی، یہ جگہ جنت ہے جس میں یہ چیزیں ملیں گی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثین و مستحقین میں سے بنا دیجئے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے والد کو بخش دیجئے۔ ابھی والد زندہ تھے جس وقت یہ دعا کر رہے ہیں، اس وقت والد زندہ تھے، مسلمان نہیں تھے، اور اس وقت بخشش کی دعا کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق دے کر کے بخشش کا سامان کر دیجئے، ان کو ایمان کی توفیق دے دیجئے اور ان کی بخشش کا سامان کر دیجئے، ورنہ کافر کے لیے ایمان کی توفیق مانگنی چاہیے، ایمان کے بغیر اس کے لیے بخشش حرام ہے۔ اس لیے جو بندہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ بیچارہ ایمان سے محروم گیا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا حرام ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید کے اندر صراحتاً منع کیا گیا ہے۔ ہاں جس وقت تک وہ زندہ ہے، چونکہ اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والد کے لیے وغفر لأبی جو کہہ رہے ہیں، تو یہاں سارے مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ سے ایمان کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ کیوں؟ آگے خود کہہ رہے ہیں انہ کان من الضالین، بے شک وہ تو گمراہ لوگوں میں سے ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہے، بے راہ رو لوگوں میں سے ہے، فی الحال تک بیچارہ ہدایت کے راستے سے محروم ہے، اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور پھر ایمان کے بعد اللہ ان کے لیے بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ اور اگلا لفظ فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت والے دن جب ایمان والوں کو، لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، تو اس دن مجھے رسوائی سے بچائیے، اس دن مجھے رسوائی سے بچائیے۔ اب بظاہر اس جملے کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہے کہ اگر اس دن میرا والد جہنمیوں میں کھڑا ہو، کافروں میں کھڑا ہو، تو یہ میرے لیے رسوائی کی بات ہے۔
یہ میرے لیے رسوائی کی بات ہے، لہٰذا مجھے رسوائی سے بچائیے کہ میرے والد کو بھی ایمان کی توفیق دے دیجئے اور میری اگلی نسلوں کو بھی۔ یہ بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن بندے کا پورا خاندان جنتی ہو، کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اوپر والے اصول میں والدین میں یا نیچے والے فروع میں اولاد در اولاد میں دوسرے قسم کے لوگ ہوئے تو اس سے بندے کو اس وقت رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے اہل خانہ کے ایمان اور دین کی فکر کا ذمہ دار بنایا ہے کہ جہاں ہم نے ان کے روٹی کپڑے مکان کی کوشش کرنی ہے، اگر ہمارا بچہ بھوکا ہو تو میری توہین ہے، میرا بچے کا کپڑا پھٹا ہو تو میری توہین ہے، میرے بچے کا فلاں مسئلہ ہو تو لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، تو پھر اگر آخرت کے اندر میرے بچے کے دین کا مسئلہ ہو تو اس وقت مجھے کتنی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ تو فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے اس دن رسوائی سے بچا لیجئے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری جملہ جو قیامت کا فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد آگے کچھ باتیں قیامت کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے کل فرمائی۔ یہ انہی کا بیان و تقریر ہے جو آج ہمارے تیسرے درس میں بھی چل رہا ہے اور ابھی آگے بھی جا رہا ہے۔ تو کتنی تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے گویا دعائیہ انداز میں اور اللہ کے صفات بیان کرنے کے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب دوست کا سلسلہ کلام اس کے ساتھ چل پڑتا ہے تو پھر بات منقطع کرنے کو جی کہتا ہی نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، پھر بات سے بات نکلتی، سلسلہ گفتگو دراز ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی